فضائل اہل بیت کے حوالے سے، شان اہل بیت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے ابتدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو وہی ریٹس کی دوری کے اطلاع پر مشتمل آیت کریمہ سورۃ الاحزاب کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ محض اللہ تو یہی ارادہ رکھتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دے۔ اور پہلے بھی ہمارا اس پہ کلام ہوا کہ صرف اتنا ہی کہنا کافی تھا، اسی میں معنی تطہیر بھی پوشیدہ ہے، کیونکہ ضدین اجتماعی ضدین محال ہے، دو ضد جمع نہیں ہو سکتے۔ جب رجس ختم تو تطہیر تو خود ہی آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اہتمام فرمایا وَيُطَهِّرُكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تمہیں پاک کرنے کا۔ پھر اس پر ایک اور تاکید اللہ نے بیان فرمائی کہ اگر مصدر اسی فعل کا مصدر اگر آگے لائیں تو وہ تین معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن میں سے ایک پہلا ہوتا ہے تاکیدی معنی کے لیے، کہ سابقہ معنی کو پختہ کرنا، تو تطہیرا فرما کر اور زیادہ پختہ فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گندگی بھی دور کرے گا، تمہیں پاک کرے گا اور خوب پاک کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے علماء نے نتیجہ نکالا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل بیت اطہار پر یہ کرم فرمایا کہ عقیدے کی، اخلاق کی، کردار کی، شخصیت کی کسی بھی قسم کی کوئی گندگی لے لیں وہ ان کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ اب اہل بیت کون ہیں، اس کے بارے میں اگر ہم پیچھے دیکھیں تو صحابیات کا، یعنی امہات المومنین کا تذکرہ ہے تو وہ تو اس میں داخل ہیں ہی ہیں، لیکن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمر بن ام سلمہ رضی اللہ، یا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تھے، تو آپ نے امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، بی بی فاطمہ کو بلایا، حضرت علی پیچھے تھے، سرکار نے ایک چادر سب پہ ڈالی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ تعالیٰ یہ ہے میرے اہل بیت، فاذہب الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ تعالیٰ تو ان سے ہر قسم کی گندگی دور فرما دے، ان کو خوب پاک کر دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ تمام نفوس قدسیہ، اور چونکہ امام حسن کا تذکرہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے بھی اللہ نے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دیا، اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے تاریخ کے واقعات ایسے ہیں جن میں کچھ بدخواہ قسم کے لوگ آپ پر انگلی اٹھاتے ہیں، یہ آیت ان کی انگلی توڑ دیتی ہے اور اسی طرف موڑ دیتی ہے کہ جو آپ پر انگلی اٹھائے گا انگلی اسی کی طرف اٹھے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو اس نے تم پر انعام فرمائی ان کے سبب اللہ سے محبت رکھو، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مجھ سے محبت رکھو، سبحان اللہ، اور میری رضا کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت رکھو، سبحان اللہ۔ اور آخری خطبوں میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ تھا اس میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تو لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ، دوسرا عطرتی اہل بیتی، یہ میری اولاد یعنی اہل بیت، سرکار نے اس کی پھر تشریح بھی فرمائی۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت اطہار میں سے ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد وہ جو لیڈ کی صلاحیت رکھتے ہیں، رہنمائی کی صلاحیت رکھتے ہیں، اہل علم میں سے جو تھے ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ ان کی پیروی کرنا تو انشاءاللہ ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اس سے یہ بھی ضمناً معلوم ہوا کہ امہات المومنین کا کردار مذہب اسلام کی ترویج و ترقی میں بہت اہم ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو انہی سے حاصل ہو سکتی تھیں، گویا کہ ان کی طرف بھی اشارہ فرما رہے ہیں سرکار کہ ان سے وہ چیزیں لو ورنہ بہت سارے معاملات میں تم گمراہ ہو سکتے ہو۔ بالکل بالکل۔